आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुरदर्द मौका पर इमाम ज़माना की बारगाह अक़दस में और तमाम अहले विला वज़ा की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। माह ज़िलहिज्जा 114 हिजरी में आपकी शहादत हुई और उम्र 57 बरस थी। अपने जदे बुजुर्गवार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 4 साल और अपने पिदर बुजुर्गवार हजरत इमाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हयात में 39 साल गुजारे। आपका दौरे इमामत वलीद बिन अब्दुल मल्क, सुलेमान बिन अब्दुल मल्क, उमर बिन अब्दुल अजीज, यजीद बिन अब्दुल मल्क और हशाम बिन अब्दुल मल्क के ज़माना हुकूमत में गुजारा और इसी हशाम के दौरे हुकूमत में आपकी वफात हुई। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उन्होंने इल्म को फैलाया और इसकी नशर व अशात की और आपकी ज़ात से इल्म की रोशनी हर तरफ फैल गई। जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला से मनकूल है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम जिंदा रहोगे यहाँ तक कि मेरे एक फर्जंद से मिलोगे जो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से होगा और जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो इल्मे दीन को वुसअत देगा और जब तुम इससे मिलो तो इसे मेरा सलाम कहना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है कि पिदर बुजुर्गवार ने फरमाया कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास आया तो मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब सलाम दिया और मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, और ये वो जमाना था कि जब जनाबे जाबिर की बिनाई जाती रही थी। तो मैंने कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने अली इब्न अल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तो वो बोले जरा मेरे करीब आइए। मैं उनके करीब हुआ तो उन्होंने मेरा हाथ चूमा, फिर मेरे कदमों की तरफ झुके कि इनका बोसा लें, तो मैं जरा पीछे हटा। जनाब जाबिर कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। मैंने जवाब में कहा कि हजरत जदे अमजद पर भी बरकत और सलामती का खुदा की तरफ से नजूल हो। हजरत इमाम ने जनाबे जाबिर से दरियाफ्त फरमाया कि ये कब की बात है? तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठा था तो मुझसे इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, तुम इस वक्त जिंदा रहोगे कि मेरे फर्जंदों में से एक फर्जंद से मुलाकात करोगे जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अली इब्न अल हुसैन होगा और खुदावंद आलम इन्हें नूरो हिकमत अता फरमाएगा। जब इनसे मिलो तो मेरा सलाम कहना। हिशाम बिन मास से मनकूल है कि वो कहते हैं कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बैठा हुआ था जबकि वो एक दिन के लिए मदीना आए हुए थे। उन्होंने हुक्म दिया कि इसकी मनादी कराई जाए कि जिस पर कोई जुल्म हुआ हो या किसी की हक तलफी हुई हो तो वो सामने आए, इसके साथ इंसाफ किया जाएगा। चुनाचे इसका ऐलान हुआ और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उमर बिन अब्दुल अजीज के गुलाम मज़ाहम ने इन्हें इतला दी कि हजरत मोहम्मद इब्ने अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। तो उन्होंने गुलाम से कहा कि हजरत को अंदर ले आओ। इमाम तशरीफ लाए तो उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों से आंसू जारी हुए, जिस पर हजरत इमाम ने फरमाया, ए उमर, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि फर्जंदे रसूल, मुझे हिशाम की फला फला बातों ने रुला दिया। तो इमाम ने फरमाया,
اے عمر، دنیا تو بازاروں میں سے ایک بازار ہے جس سے لوگ اپنے فائدے کی چیزیں بھی خریدتے ہیں اور نقصان کی بھی، اور کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا دھوکہ دیتی ہے، وہ نقصان کا سودا خرید لیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے، تب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، آخر کار دنیا سے ناکام اور لائق ملامت ہو کر چلے جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے آخرت سے کچھ نہیں پایا، اور ان لوگوں کے لیے جمع کیا جنہوں نے مرنے کے بعد ان کی تعریف نہیں کی اور اس خدا کی طرف لوٹ گئے جو ان کا عذر قبول نہ کرے گا۔ خدا کی قسم، ہم ہی وہ ہیں جو لوگوں کے ان نیک اعمال کی طرف نگاہ رکھتے ہیں جن میں ان پر ہمیں رشک ہوتا ہے، تو ہم ان اعمال میں ایسے لوگوں کی موافقت کرتے ہیں۔ لوگوں کے ان برے اعمال کی طرف بھی ہماری نگاہ ہے جن سے ان کے بارے میں ہم خوف رکھتے ہیں، تو ہم بھی ان سے بچتے ہیں۔ لہٰذا خدا سے ڈرتے رہو اور دو باتوں کا خیال رکھو، ایک تو یہ کہ ان اعمال کی طرف نظر رکھو جنہیں تم چاہتے ہو کہ وہ اس وقت تمہارے ساتھ ہوں جب تم خدا کے سامنے پیش ہو، تو انہیں اپنے جانے سے پہلے بھیج دو، اور دوسرے یہ کہ ان اعمال کی طرف نظر رکھو جنہیں تم اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے جب تم خدا کے سامنے جاؤ، لہٰذا ان اعمال کا بدل تلاش کرو اور ایسے سرمایہ کی طرف نہ جاؤ جو تم سے پہلے لوگوں پر تباہی و بربادی لے آیا، اور تم یہ امید کرو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے عمر، اللہ سے ڈرو، دروازے کھولے رکھو، اپنے ارد گرد کے پردے ہٹا دو، مظلوم کی مدد کرتے رہو اور ظالم کے ظلم کو روکو۔ اس کے بعد جناب امام نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں کہ اگر کسی کو حاصل ہوں تو یہ سمجھو کہ اس کا خدا پر کامل ایمان ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز گھٹنوں کے بل جھک گئے اور کہا کہ اے اہل بیت نبوت، ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کچھ پسند کرے تو ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی خوشی اور پسندیدگی باطل میں لے آئے، یعنی باطل کے حصول میں اپنے خوشی کو نہ رکھے، اور جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کا غصہ اسے حق کے راستے سے ہٹا دے، اور جب کسی چیز کے لینے پر قادر ہو تو وہ چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ امام کے یہ ارشادات سن کر عمر بن عبدالعزیز نے قلم دوات منگوایا اور لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے پدر بزرگوار سخت بیمار ہو گئے، جس سے ہم سب پریشان تھے کہ کہیں آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ گھر والوں نے آپ کے سرہانے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اس بیماری میں نہیں مروں گا۔ میرے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس بیماری میں میری موت واقع نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ تندرست ہو گئے اور بحمدللہ ایک مدت تک زندہ رہے، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ پھر ایک دفعہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 اشخاص جو میری اس بیماری کی حالت میں آئے تھے، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں فلاں روز وفات پاؤں گا۔ یہی ہوا کہ پدر بزرگوار نے ان دونوں کے بتائے ہوئے دن وفات پائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے روز ان کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے مجھے اپنے غسل و کفن اور قبر میں داخل کرنے کے بارے میں کئی وصیتیں کی۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو آج آپ کو سب دنوں سے بہتر پاتا ہوں اور موت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا
کیا تم نے دیوار کے پیچھے سے میرے پدر بزرگوار حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی آواز نہیں سنی کہ فرماتے تھے محمد آنے میں جلدی کرو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی رحلت کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام مناجات اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں ٹھہر جاؤں، میں رکا رہا۔ جب مناجات سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا بیٹا آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے فرمایا کہ ان کے پدر بزرگوار حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام شب رحلت میں میرے پاس ایک شربت لائے اور مجھے پینے کا حکم دیا اور فرمایا بیٹا یہی وہ رات ہے جس میں میری رحلت ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی شب میں میرے پدر بزرگوار دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا تو فرمایا کہ جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میری قبر کھودنا اور مجھے اس میں دفن کر دینا۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر تیار کرا لی تھی تو کہنے والا سچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔